اسلام آباد امن مذاکرات کے لیے وقت کی تصدیق سے متعلق ایران کے باضابطہ جواب کا انتظار ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور سے متعلق وفاقی وزیر اطلاعات کا اہم بیان، کہا پاکستان بطور ثالث ایرانیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ پاکستان سفارتکاری اور مذاکرات کی راہ پر گامزن ہے۔ ایران کا 2 ہفتے کی جنگ بندی کے خاتمے سے قبل مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ اہم ہے۔ شاید سیز فائر میں توسیع کی نوبت ہی نہ آئے اور ڈیل ہو جائے۔ معاملات طے ہیں اور کوئی چوائس نہیں، فریقین بیٹھیں گے تو ڈیل ہو جائے گی۔ ایران اس وقت جس نہج پر ہے اسے معاہدہ کرنا ہی پڑے گا۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر دوبارہ بمباری کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا آبدہ ہرمز کی ناکہ بندی ایک بڑی کامیابی ہے، میں اور فوج ایران کے خلاف فوجی مداخلت کے لیے تیار ہے۔ ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اور اسلام آباد کے ریڈ زون میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، تمام دفاتر کل بھی بند رہیں گے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری، جس کے مطابق ریڈ زون میں کل تمام وزارتیں، ڈویژنز اور وفاقی دفاتر بند رہیں گے۔ تمام وفاقی افسران اور ورکرز کو ورک فرام ہوم کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ایران نے اپنا جہاز تحویل میں لینے کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس کے ساتھ بین الاقوامی بحری تنظیم کو بھی خط لکھ دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے لکھا، امریکی عمل غیر قانونی اور مجرمانہ ہے، اس سے بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جس کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے آبنائے ہرمز کو ہر طرح کی جہازرانی کے لیے کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ چین کا کہنا ہے، امید ہے آبنائے ہرمز جلد معمول پر آ جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات، چین نے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی کوششوں کی حمایت کر دی۔ چینی سفیر نے کہا، پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل اور کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مشرق وسطی میں جنگ بندی کے لیے روس پاکستان سے رابطے میں ہے۔ امریکہ ایران بات چیت میں پاکستان کے مثبت کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں تعینات روسی سفیر البرٹ خوریف کا روسی اخبار کو انٹرویو، کہا مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے میں پاکستان کا کردار قابل قدر ہے۔ توقع ہے فریقین ذمہ داری دکھاتے ہوئے طویل المدتی معاہدے پر متفق ہوں گے۔ روس امریکہ اور ایران کے درمیان تصفیے کے لیے کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ تعریف کو جو دشمن کرے، بھارتی صحافی اور تجزیہ کار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے گن گانے لگے۔ کہتے ہیں کسی ملک کے فوجی سربراہ کو پہلی بار ڈپلومیسی کرتے دیکھا ہے۔ فیلڈ مارشل اگر خطے اور دنیا کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں تو اسے منفی نہیں مثبت لینا چاہیے۔ بھارتی تجزیہ کار کا کہنا تھا، سید عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہیں جن کے ساتھ صدر ٹرمپ ناشتہ اور لنچ کرتے ہیں۔ ٹرمپ نیٹو پر کم، فیلڈ مارشل پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ امریکی صدر فیلڈ مارشل کو اپنا بہترین دوست کہتے ہیں۔ ایک اینکر نے کہا، ایسا لگتا ہے صدر ٹرمپ جے ڈی وینس نہیں، عاصم منیر سے مشورہ لیتے ہیں۔ بھارتی تجزیہ کار نے اعتراف کیا، پاک آرمی کو پتا ہے امریکہ اور سی آئی اے کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ قطری وزیر اعظم اور رومانی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ ثالثی کی کوششوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا، تمام فریقین کے لیے ثالثی کی کوششوں کا جواب دینا ضروری ہے، اس سے بحران کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ مذاکرات سے پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے گا جو کشیدگی کو روکے گا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کو واشنگٹن میں ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلا باضابطہ اجلاس گزشتہ منگل کو ہوا تھا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق لبنانی صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے، مذاکرات کا مقصد تنازع پر مبنی کارروائیوں کا خاتمہ، جنوبی لبنان سے اسرائیلی انخلا اور بین الاقوامی سرحدوں کے مطابق لبنانی فوج کی تعیناتی ہے۔ بیلجیم کی لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت، وزیر خارجہ نے کہا، اسرائیل کی لبنان میں کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔
امریکی کانگریس میں سابق فوجی اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کے افراد کا ایران جنگ کے خلاف احتجاج، کیپٹل ہل پر دھرنا دے دیا، ایران جنگ کے خاتمے کے بینرز بھی آویزاں کیے، مظاہرین نے پرچم طے کرنے کی تقریب بھی منعقد کی جس کا مقصد اس تنازع میں ہلاک ہونے والے 13 امریکی فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ مظاہرے میں معذور افراد بھی شامل تھے جنہیں حراست میں لیا گیا۔ برطانیہ کی 12 جامعات نے فلسطین کے حامی طلباء کی جاسوسی کے لیے سیکیورٹی فرم کو لاکھوں پاؤنڈز کی ادائیگیاں کی۔ الجزیرہ اور لبرٹی انویسٹیگیٹس کی تحقیقات کے مطابق فلسطین کے حامی طلباء اور ماہرین تعلیم کی خفیہ نگرانی کے لیے 4,40,000 پاؤنڈز ادا کیے تاکہ احتجاجی سرگرمیوں کی نگرانی کی جا سکے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 0.73% کمی سے $94.78 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 0.93% سستا، قیمت $86.61 فی بیرل پر آ گئی۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے توانائی کا حالیہ بحران تاریخ کا سب سے بڑا بحران بن گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے نظام کو مزید مربوط بنانے کی اصولی منظوری دے دی۔ P3A اب نجکاری ڈویژن کے تحت کام کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے منصوبے شروع کرنے کے لیے وزارتوں کی استعداد بڑھائی جائے، منصوبوں کو وزارتوں کی کارکردگی جانچنے کے پیمانے کا حصہ بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی نئے منظور شدہ نظام پر عمل درآمد کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی طیاروں کے لیے بدستور بند رہے گی۔ PAA نے نوٹم جاری کر دیا۔ پابندی 24 مئی 2026 کے صبح 4:59 تک برقرار رہے گی۔ پاکستان نے گزشتہ سال اپریل میں بھارتی طیاروں کے پاکستانی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگائی تھی۔ سعودی عرب سے پاکستان کو مزید $1 ارب کے فنڈز موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک نے تصدیق کر دی۔ سعودی عرب کی جانب سے 15 اپریل کو $2 ارب پہلے ہی موصول ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب سے موصول رقم $3 ارب کے ڈپازٹ کی دوسری قسط ہے۔ حکومت کا عالمی مارکیٹ میں $25 کروڑ مالیت کی مزید یورو بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے یورو بانڈز کا مجموعی طور پر اجرا $1 ارب یا اس سے بڑھ سکتا ہے۔ ضرورت کے مطابق رواں مالی سال کے آئندہ 2 ماہ کے دوران ہی مزید بانڈز کا اجرا ہوگا۔ مزید یورو بانڈز جاری کرنے پر شرح منافع 7% سے کم ہوگا۔ بانڈز کا اجرا پاکستان کی عالمی بانڈ مارکیٹس میں موجودگی کو مضبوط بنائے گا۔ معیشت اور گورننس میں بہتری کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان نئے اسٹرکچرل اہداف مقرر۔ ذرائع کے مطابق 1 سال کے دوران مختلف شعبوں میں اصلاحات کرنا ہوں گی جو مرحلہ وار نافذ کی جائیں گی۔ بذریعہ ٹیکس اصلاحات پاکستان عالمی معیار کے مطابق ٹیکس نظام کو بہتر بنائے گا۔ پیپرا قوانین میں ترمیم سے شفافیت اور مسابقت کو فروغ ملے گا۔ گورننس میں بہتری کے لیے قومی احتساب بیورو کے قانون میں ترمیم کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نے مراد سعید کی سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی الیکشن معطل کر دیے۔ KP کے رکن اسمبلی جلال خان کی درخواست پر الیکشن روکنے کا حکم۔ درخواست میں سینٹ کی نشست پر الیکشن سے پہلے آئینی ابہام دور کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ ضمنی انتخاب 23 اپریل کو شیڈول تھا۔ الیکشن کمیشن میں آئندہ سماعت 7 مئی کو مقرر۔ فریقین کو نوٹس جاری۔